بسم اللہ الرحمن الرحیم فائدۃ وَإِذَا عَلِمْتَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ النَّظَرِيَّاتِ مُطْلَقًا تَصَوُّرِيًّا كَانَ أَوْ تَصْدِيقِيًّا مُفْتَقِرَةٌ إِلَى نَظَرٍ وَفِكْرٍ فَلَا بُدَّ لَكَ أَن تَعْلَمَ مَعْنَى النَّظَرِ۔ کل ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ تصور کی دو قسمیں ہیں، تصور بدیہی اور تصور نظری، اور ہم نے ہر ایک کی آپ کے سامنے تعریف بھی ذکر کی۔ اس کے بعد بتایا کہ اسی طرح تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں، تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری، اور ان کی بھی ہم نے تعریف کی۔ تو ہم نے بتایا تھا نظری کے تعلق سے کہ نظری وہ ہے جس کے اندر غور و فکر کی ضرورت ہو، یعنی نظر و فکر کی ضرورت جس کے اندر ہو وہ نظری کہلاتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے، آج ہم سمجھنے والے ہیں کہ نظر کا معنی کیا ہے، نظر کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ تصور اور تصدیق کی چار صورتیں ہیں، تصور اور تصدیق کی چار صورتیں ہیں، جس میں کہ دو تصور کی اور دو تصدیق کی۔ یعنی تصور پہلی صورت، تصور معلوم ہوگا، دوسری صورت تصور مجہول ہوگا، اسی طرح تصدیق معلوم ہوگی، تصدیق مجہول ہوگی۔ تو یہ چار صورتیں ہوئیں، تصور معلوم، تصور مجہول، تصدیق معلوم، تصدیق مجہول۔ اب ان چاروں صورتوں کو ہم مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں، اور پھر اس کو سمجھنے کے بعد ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ نظر کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے تصور معلوم کی مثال پیش کرتا ہوں۔ تو جانیے، جیسے کسی غیر مسلم کے سامنے ہم فرشتے کا ذکر کریں، کسی غیر مسلم کے سامنے فرشتے کا ذکر کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے فرشتے کو سمجھانے کے لیے اس کے لیے ہمیں وضاحت کرنی ہوگی۔ تو ہم نے اس کے سامنے بتایا کہ فرشتہ یہ ایک مخلوق ہے جو کہ نوری مخلوق ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہے، معصوم ہے۔ تو غیر مسلم کے سامنے ان چند تصوروں کا ذکر کرنا یہ تصور معلوم کہلاتا ہے۔ اور پھر فرشتہ جو کہ ایک تصور ہے، تصور مجہول، فرشتہ جو کہ ایک تصور مجہول ہے، اس کا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ تصور معلوم سے تصور مجہول حاصل ہوتا ہے، اور تصدیق معلوم سے تصدیق مجہول حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے فرشتہ جو کہ تصور مجہول ہے، ہم نے اس کی تعریف کر کے، اس کی وضاحت کر کے ایک مجہول چیز کو حاصل کیا۔ اسی طرح ایک دوسری مثال ہم آپ کے سامنے تصور معلوم کی پیش کرتے ہیں۔ جیسے آپ کا دوست جس کا نام کہ خالد ہے، کبھی اس نے اونٹ کو نہیں دیکھا، لیکن اس نے آپ سے اونٹ کے بارے میں پوچھا اور آپ اس کو اونٹ کے بارے میں بتا رہے ہو۔ تو آپ کہتے ہیں اس سے کہ اونٹ یہ ایک جانور ہے جس کی لمبی لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں اور بڑا سا اس کا جسم ہوتا ہے۔ تو یہ چند تصورات آپ اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو کہ تصورات معلومہ کہلاتے ہیں۔ اب اونٹ جو کہ تصور مجہول ہے، اونٹ جو کہ تصور مجہول ہے، تو ان معلومات تصوریہ کے ذریعے، جو تصورات معلومہ ہیں، ان کے ذریعے سے ہم
جو اونٹ کا علم ہے، تصور ہے، اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں نے بتایا تھا کہ تصور معلوم سے تصور مجہول تک پہنچا جاتا ہے۔ تو اونٹ جو کہ تصور مجہول ہے آپ کے دوست کے لیے، اور آپ نے اس کے سامنے چند چیزوں کا ذکر کیا جو اونٹ کے اندر پائی جاتی ہیں، تو ان چیزوں کے ذریعے جو تصور معلوم کہلاتے ہیں وہ تصور مجہول تک پہنچ گیا۔ تو یہ تھی تصور معلوم اور تصور مجہول کی مثال۔ اسی طرح سے تصدیق معلوم اور تصدیق مجہول، تو میں نے بتایا کہ تصدیق معلوم سے تصدیق مجہول تک پہنچا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے، زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے، ایک تصدیق ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر حکم ہے، تو ہم نے کہا زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے۔ پھر ہم ایک دوسری تصدیق لے کر آئے کہ درجہ ثانیہ کا ہر طالب علم محنتی ہے۔ پہلی تصدیق زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے، دوسری تصدیق درجہ ثانیہ کا ہر طالب علم محنتی ہے۔ تو یہ دو تصدیقیں جو ہم نے پیش کی یہ تصدیق معلوم ہے، تو ان کے ذریعے سے ہمیں ایک تصدیق مجہول حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زید محنتی ہے۔ جب ہم نے کہا زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے، درجہ ثانیہ کا ہر طالب علم محنتی ہے، تو چونکہ زید درجہ ثانیہ میں ہے اور ہر طالب علم محنتی ہے تو پتہ چلا زید بھی محنتی ہے۔ تو دو معلوم تصدیق کے ذریعے سے ہمیں ایک تصدیق مجہول حاصل ہو گئی، دو تصدیق معلوم کے ذریعے ہم تصدیق مجہول تک پہنچ گئے۔ تو یہ تصدیق معلوم اور تصدیق مجہول کی مثال ہوئی۔ تو یہ تھیں 4 صورتیں تصور اور تصدیق کی جن کی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے مثال پیش کی۔ اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا نام یاد کیا جائے تاکہ جو آنے والے اسباق ہیں ان میں آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے تصور معلوم کے 3 نام ہیں، تعریف، معرف اور قول شارح۔ کتنے نام ہیں؟ 3، تعریف، معرف، قول شارح۔ یعنی تعریف اور معرف کا تو یہی معنی ہوتا ہے کہ یعنی جس کے ذریعے پہچان کی جائے، پہچان کرانے والا۔ تو ظاہر سی بات ہے تصور معلوم یہ تصور مجہول کی پہچان کراتا ہے، تو اس لیے اس کو معرف اور تعریف بھی کہتے ہیں، اور قول شارح بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ جو اگلی بات ہوتی ہے اس کی وضاحت کرتا ہے۔ تو یہ جو تصور معلوم کے 3 نام۔ اسی طرح تصور مجہول کو معرف کہتے ہیں، چونکہ تصور معلوم سے اس کو پہچانا جاتا ہے تو معرف کہیں گے اس کو جس کو پہچانا گیا ہو، اور تصدیق معلوم کو حجت اور دلیل کہتے ہیں، اور جو تصدیق مجہول ہوتی ہے اس کو نتیجہ اور مطلوب کہتے ہیں۔ تو یہ تھے 4 نام جن کو یاد کرنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو۔ تو اب یہ جو ہم نے پوری تفصیل پیش کی ہے تو اس کے مطابق ہم آپ کو نظر کا معنی سمجھاتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے نظر کی تعریف جو مصنف نے کی ہے کہ نظر کہتے ہیں امور معلومہ کو ترتیب دینا، یعنی جو معلوم چیزیں ہیں ان کو ترتیب دینا اس طور پر کہ مجہول چیز تک پہنچا جا سکے۔ جیسے ابھی ہم نے تصور معلوم میں بتایا، تصدیق معلوم میں بتایا کہ جیسے ہم نے تصدیق معلوم کی مثال دی کہ زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے اور درجہ ثانیہ کا ہر طالب علم محنتی ہے، تو یہاں ہم نے 2 تصدیقیں پیش کی، یعنی 2 معلوم چیزوں کو ہم نے ترتیب دی، تو ہم اس کے ذریعے سے ایک مجہول تصدیق تک، ایک مجہول چیز تک پہنچ گئے۔
اور وہ کیا ہے کہ زید بھی محنتی ہے۔ تو یہ نظر کا معنی ہے کہ معلوم چیزوں کے ذریعے مجہول چیزوں تک رسائی ممکن ہو۔ تو دیکھیے ہم عبارت سے سمجھتے ہیں مزید۔ فرماتے ہیں مصنف فائدۃ ای ہذہ فائدۃ، یعنی یہ ایک فائدہ ہے۔ اب اس کے اندر نظر کے تعلق سے تفصیل کریں گے۔ کہتے ہیں وَإِذَا عَلِمْتَ مَا ذَكَرْنَا، اور جب آپ نے جان لیا جو ہم نے ذکر کیا، أَنَّ النَّظَرِيَّاتِ مُطْلَقًا تَصَوُّرِيًّا كَانَ أَوْ تَصْدِيقِيًّا مُفْتَقِرَةٌ إِلَى نَظَرٍ وَفِكْرٍ، کہ جو نظریات ہیں، جو یعنی جن کے اندر غور و فکر کی ضرورت ہے، جو بھی نظریات ہیں، تو چاہے وہ تصوری ہوں یا تصدیقی ہوں، تصور نظری ہو یا تصدیق نظری ہوں، یہ محتاج ہیں الی نظر و فکر، نظر اور فکر یعنی غور و فکر کی طرف۔ فلا بد لک ان تعلم معنی النظر، تو اب آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نظر کے معنی کو جان لیں۔ یعنی جب نظریات تصوری یا تصدیقی یہ غور و فکر کی محتاج ہیں، نظر و فکر کی محتاج ہیں، تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نظر کے معنی کو جانیں۔ تو اب سمجھتے ہیں ہم نظر کا معنی۔ فاقول، تو مصنف فرماتے ہیں میں کہتا ہوں النظر فی اصطلاحہم عبارۃ عن ترتیب امور معلومۃ لیتأتی ذلک الترتیب الی تحصیل المجہول۔ اب یہاں سے نظر کی تعریف ہے کہ نظر مناطقہ کی اصطلاح میں وہ نام ہے امور معلومہ کو ترتیب دینے کا، تاکہ وہ ترتیب مجہول کے حاصل کرنے تک لے جائے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے کہ نظر نام ہے معلوم چیزوں کے ترتیب دینے کا جو معلوم چیزیں مجہول تک پہنچا دیں، یہ نظر ہے۔ جیسے کہ جب آپ نے ان معلوم چیزوں کو ترتیب دی جو آپ کو حاصل ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو دنیا ہے، جو عالم ہے، یہ بدلتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی، کبھی خزاں، کبھی بہار وغیرہ وغیرہ، تو پتہ چلا کہ عالم بدلتا ہے، اور ہر بدلنے والی چیز حادث ہے، یعنی فنا ہونے والی ہے۔ اور حادث کا مطلب ہوتا ہے جس پر کہ عدم طاری ہوا ہو، یعنی جو ایک وقت میں نہ ہو پھر ہوئی ہو۔ تو عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے۔ تو پہلی تصدیق ہے عالم بدلنے والا ہے، دوسری تصدیق ہے ہر بدلنے والی چیز حادث ہے۔ تو اب یہ دو معلوم چیزوں کو جب ہم نے ترتیب دی تو ایک ہمیں مجہول چیز حاصل ہو گئی، اور وہ ہے کہ عالم حادث ہے۔ دیکھیے جیسے کہ جب آپ نے معلوم چیزوں کو ترتیب دی جو آپ کو حاصل ہے، معلوم چیزیں یعنی من تغیر العالم و حدوث کل متغیر، یعنی عالم کا متغیر ہونا اور ہر متغیر کا حادث ہونا۔ وتقولوا، اور آپ کہیں العالم متغیر و کل متغیر حادث، یعنی عالم متغیر ہے، بدلنے والا ہے، اور ہر بدلنے والی چیز حادث ہے۔ فحصل لك من هذا النظر والترتیب علم قضیۃ اخرى، تو اب آپ کو اس نظر اور ترتیب سے، یعنی اس غور و فکر سے اور ترتیب سے ایک دوسرے قضیے کا علم حاصل ہو جائے گا، لم یکن حاصلا لک قبل، جو آپ کو پہلے حاصل نہیں تھا، وہی العالم حادث، اور وہ علم کیا ہے کہ عالم حادث ہے۔ تو یہ ہے نظر کا معنی۔ تو آج ہم نے سمجھا کہ نظر
کس کو کہتے ہیں؟ تو پھر ایک بار اعادہ کر لیجئے کہ وہ معلوم چیزیں جن کے ذریعے مجہول چیزوں تک پہنچا جائے، یہ نظر کہلاتا ہے۔